بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، کوئی علمی بات پوچھی گئی، کوئی مسئلہ پوچھا گیا، وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، اور وہ عالم اپنی بات میں مشغول رہا، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، پھر اس نے اپنی بات مکمل کر لی، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، پھر پوچھنے والے آدمی کو جواب دیا۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے کتاب العلم کا آغاز فرمایا اور دوسرا باب یہ رکھا، باب من سئل علما۔ اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس بات پر دلیل لے کر آئیں گے کہ اگر کسی عالم یا مفتی سے کوئی سوال کیا گیا اور وہ اس سوال کرنے کے وقت میں کسی اور ضروری اور اہم کام میں یا کسی دوسرے اہم جواب میں مشغول ہو، پھر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سائل کے سوال کی طرف توجہ دے اور اس کا جواب دے، بعد میں تاخیر کرے جواب دینے میں، تو ایسی تاخیر کرنا اور اپنی بات کو مکمل کر کے دوسرے کی بات کا جواب دینا یا ایک سوال کا جواب مکمل کر کے دوسرے کا جواب دینا، یہ ایک عالم دین کے لیے جائز ہے، روا ہے۔ امام بخاری یہ بات بیان کرنے کے لیے یہ باب باندھا امام بخاری نے، اور اس پر حدیث پاک پیش کریں گے۔ حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک ایک اعرابی آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے سوال کا کوئی جواب فوراً نہیں دیا، بلکہ سرکار اپنی بات فرماتے رہے، اور جب مکمل بات ہو گئی، یہاں تک کہ ایسے سرکار نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی سمجھا کہ شاید سرکار نے ان کی بات کو سنا نہیں، اور کچھ صحابہ نے تو یہ بھی سمجھا کہ شاید سرکار کو ان کا سوال کرنا پسند نہیں تھا، لیکن ان میں سے کچھ نہیں تھا۔ سرکار نے ان کا سوال سنا بھی تھا، سرکار کو ان کا سوال ناپسند بھی نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا اپنی بات فرما رہے تھے، صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے، تو جب وہ گفتگو مکمل ہو گئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، سائل کہاں ہے؟ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ سائل فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا۔ اب دیکھیے، اگر سوال نہیں سنا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے، بھئی تم کیا سوال کر رہے تھے، سوال کریے، لیکن سرکار نے دوبارہ سے ان سے سوال نہیں کروایا۔ یہ دلیل ہے کہ سرکار نے پہلے سن لیا تھا سوال، اور سرکار کو ناپسند ہوتا سوال تو سرکار پھر ارشاد نہیں فرماتے کہ سائل کہاں ہے۔ اگر سوال ناپسند تھا تو پھر
اس کو سرے سے دوبارہ سے ذکر ہی نہیں کرتے سرکار، لیکن سرکار نے یاد فرمایا اور کہا کہ سائل کہاں ہے۔ اس سے پتہ چلا جو لوگوں کو لگا کہ سرکار نے سنا نہیں ہے یا سرکار کو پسند نہیں تھا سوال، تو ان میں سے کچھ نہیں تھا، بس سرکار اپنی بات کو مکمل فرما رہے تھے۔ اور فرمایا، جواب میں ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سوال کرنے والے صاحب نے فوراً سوال کر دیا، یا رسول اللہ، امانتوں کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، امانتوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے جب ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جانے لگے، تو یہ ہے امانتوں کو ضائع کرنا۔ اگر لائق افتاء کوئی شخص نہیں ہے، اس کو صرف مفتی نہیں بلکہ صدر دارالفتاء بنا دیا جائے۔ جس کو عبارت پڑھنے کا سلیقہ نہیں، اس کو مفتی بنا دیا جائے، مفتی کے منصب پر بٹھا دیا جائے۔ جس کو پڑھانے کا سلیقہ نہیں، عبارت پڑھنا اور عبارت کو سمجھنے کا جس کے اندر صلاحیت نہیں، اس کو ایک اہم درسگاہ کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ یہ طلباء کے ساتھ اور مسائل شرعیہ کے ساتھ یہ خیانت ہے، یہ امانتوں کو ضائع کرنا ہے۔ ایسا وقت اگر آ جائے، یہ تو میں تمثیلاً چند باتیں میں نے ذکر کر دیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی، نااہلوں کو منصب دے دیے جائیں، تو یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ ہمارے زمانے میں یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً 60 سے 70% نااہلوں کے پاس ہی منصب ہیں، درجے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو اہل نہیں ہیں اور وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک امام بخاری نے ذکر کی، جس کا میں نے خلاصہ ذکر کیا آپ کے سامنے۔ اس حدیث پاک میں دیکھیے، آپ نے سمجھا، مفہوم سمجھ لیا کہ سرکار صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ایک صاحب آئے، انہوں نے سوال کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عالم یا مفتی کسی اپنی گفتگو میں کسی مسئلہ شرعی میں یا کسی اہم بات میں مشغول ہو اور اس بیچ کوئی سوال کر دے، تو اس کے سوال کا جواب مؤخر کیا جا سکتا ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو اہم بات ہو اس کو پہلے کرنا چاہیے، جو غیر اہم بات ہو اس کو بعد میں کرنا چاہیے۔ اور مفتی اور عالم کو یہ اجازت بھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ چند باتیں سمجھ میں آئی۔ اچھا، اس میں سوال اور جواب کا ہی مطلب سمجھ میں آیا کہ سوال کرنے کا جواب اس طریقے سے دیا جا سکے۔ کیا سوال کس سے کیا جائے گا؟ تو ظاہر بات ہے ایک عالم دین سے ہی تو سوال ہوگا، پوچھنا، کوئی بھی بات پوچھی جائے گی عالم دین سے، مفتی سے پوچھی جائے گی۔ تو مفتیان کرام، علماء کرام کی اہمیت، عظمت، علم کی سطوت اور اس کی رفعت سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا کتاب العلم سے حدیث پاک کا عنوان باب کا جو تعلق ہے، جو مناسبت ہے، جو مطابقت ہے، وہ بالکل آپ پر نمایاں ہے، عیاں ہے۔ باب من سئل علما، یہ باب ہے اس عالم دین کے بیان میں جس سے کسی علمی بات کا سوال کیا گیا، وہو مشتغل فی حدیثی، اس حال میں کہ وہ اپنی بات میں مشغول ہو، فاتم الحدیث، پھر اس نے حدیث کو مکمل کیا ہو، ثم اجاب السائلہ، پھر اس نے سائل کا جواب دیا، تو یہ کرنا درست ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح تحویل سند قال وحدثني ابراہیم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سنان نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی
فلیح نے تحویل سند، ایک دوسری سند ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے بس یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر سند فلیح تک آ گئی. اب دوسری سند بھی دیکھیے. قال امام بخاری فرماتے ہیں وحدثنی ابراہیم ابن المنذر، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے. قال انہوں نے کہا حدثنا محمد ابن فلیح، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن فلیح نے. قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد یعنی فلیح نے. تو دیکھو یہ بھی سند فلیح تک آ گئی نا. اب فلیح کے بعد کی سند کیا ہے؟ وہ یہ ہے قال فرمایا. تو امام بخاری نے یہ حدیث محمد ابن سنان سے بھی سنی ہے اور یہی حدیث ابراہیم ابن منذر سے بھی سنی ہے. امام بخاری کے اس حدیث کے دو طریق ہو گئے. اب فلیح کے بعد کے راوی ہیں قال فرمایا حدثنی ہلال ابن علی، انہوں نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی ہلال ابن علی نے. وہ روایت کرتے عن عطا ابن یسار، حضرت عطا ابن یسار سے. وہ روایت کرتے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے. قال حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءہ اعرابی، اسی دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جلوہ گر ہو کر قوم کو لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے. یحدث القوم، لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. ظاہر بات ہے ان بزرگوں کی گفتگو تو شریعت کے دائرے سے ہٹ کر تو ہو ہی نہیں سکتی، ہے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور شریعت کے دائرے میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ علمی ہی گفتگو ہوگی. جاءہ اعرابی، ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آئے. فقال، اب دیکھیے جاءہ اعرابی کہا، یہاں پر صحابی رسول یہ نہیں فرما رہے ہیں. دیکھیے ما قبل سے بیان ہے کہ مجلس میں سرکار لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. تو وہاں پر سرکار بھی تھے اور لوگ بھی موجود تھے. تو لوگ تو وہاں پر بہت موجود تھے، پوری مجلس تھی. لیکن صحابی رسول نے کہا جاءہ اعرابی، سرکار کی بارگاہ میں اعرابی ایک آئے، یعنی ایک دیہات کے ایک صاحب آئے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے. ورنہ تو کہنا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس مجلس میں ایک اعرابی آئے، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک اعرابی آئے. لیکن کہا سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے. اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو لوگ بھی آتے تھے وہ سرکار سے درس لینے کے لیے آتے تھے، سرکار کی بارگاہ ہی میں حاضر ہوتے تھے، سرکار سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے. تو سرکار ہی تمام لوگوں کی فکر و نظر کا مرجع تھے اور مصدر تھے. جاءہ اعرابی، ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آئے. فقال، تو کی متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو سرکار اپنی گفتگو کرتے رہے. مضى گزرے، یحدث بیان کرتے ہوئے، یعنی سرکار اپنی گفتگو فرماتے رہے. فقال بعض القوم، تو کچھ لوگوں نے تو کہا سمع ما قال فکرہ، سرکار نے وہ بات سنی جو ان اعرابی نے کہی، فکرہ تو اس کو ناپسند فرمایا، ما قال جو انہوں نے کہا. وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے یہ کہا بل لم يسمع، بلکہ سرکار نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں. مطلب اس کا یہ اندازہ لگائیے سرکار نے ان کے سوال کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ تک سمجھا کہ سرکار نے ناپسند کیا سوال، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ سرکار نے اس بات ہی نہیں سنی، ان کی سوال ہی نہیں سنا تھا. اس حد تک سرکار نے ان کے سوال کی طرف توجہ نہیں دی. سوال سنا بھی تھا، ناپسند بھی نہیں فرمایا، لیکن اپنی بات مکمل کی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ درمیان میں اگر کوئی سوال کر دیا جائے تو وہ اپنی بات پورے کرنے کے بعد ہی اس کو جواب دینا چاہیے. یہ جائز ہے ایک عالم اور مفتی کے لیے. اچھا، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بیچ میں اگر کسی نے دینی سوال اور کر دیا تو اس کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، انہیں زجر و توبیخ نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ سرکار نے جب فرما دیا
کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع ہونے لگے. تو صحابی وہ اعرابی نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ امانتوں کا ضائع ہونا کیا ہے؟ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر عالم دین کی گفتگو میں کوئی شک یا شبہ رہ جائے یا آپ کے بات پورے طور سے صحیح سے سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سے بھی سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ باتیں سب سمجھ میں آئیں اسی حدیث سے. دیکھیے وقال بعضهم اور بعض نے کہا بل لم يسمع بلکہ سرکار نے ان کی گفتگو کو سنا ہی نہیں. حتی اذا قضى حدیثہ یہاں تک کہ جب سرکار نے اپنی گفتگو کو مکمل فرما لیا قال تو سرکار نے ارشاد فرمایا این السائل عن الساعہ. راہو جو بیچ میں ہے نا یہ راوی ہے، راوی کا قول ہے. یعنی راوی نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا این السائل عن الساعہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہاں ہیں؟ قالا تو وہ سوال کرنے والے نے فوراً عرض کی ہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں یہاں پر حاضر ہوں. ہاں تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، یا رسول اللہ دکھانے کے لیے حاضر ہوں یا رسول اللہ. ہاں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو ہوں یہاں پر حاضر. قالا سرکار نے ارشاد فرمایا، جواب دیا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ جب امانتیں برباد کی جانے لگے، ضائع کی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو. یہاں پر بھی سرکار نے دیکھیے قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا، بلکہ سرکار نے اس کی ایک نشانی بتائی کہ امانتیں ضائع، امانتوں میں خیانت ہونے لگے گی. یہ قرب قیامت کی یہ پہچان ہے. فقال تو انہوں نے فوراً عرض کیا رسول اللہ کیف اضاعتها امانتوں کو ضائع کرنا کیسا ہے؟ کیسے ہوں گی امانتیں ضائع؟ ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال تو سرکار نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، جب امر عظیم چاہے وہ امر عظیم تدریس کا ہو، چاہے افتاء کا ہو یا کسی اور معاملے کا ہو، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہو، جب کسی امر کا تقیہ اور اس کی مسند غیر اہل کے نااہل کے سپرد کر دی جائے فانتظر الساعہ تو تم قیامت کا انتظار کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سرکار نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ میں آئے گی، فلاں دن آئے گی، فلاں یہ ہوگا، یہ سب نہیں بتایا یہاں پر سرکار نے. کیوں؟ فلاں سن میں آئے گی یہ نہیں بتایا سرکار نے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ قیامت بغتتاً آئے گی، اچانک آئے گی. تو قیامت کا آنا بیٹا یہ اللہ کا ایک راز ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو یہ راز نہیں رہتا. اس لیے سرکار نے خبر نہیں دی، اور سرکار کو علم ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے علامتیں بتا دی، پہچانیں بتا دی. چلیے ایک اگلا باب ہے باب من رفع صوتہ بالعلم. یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے علمی بات کو بلند آواز سے بیان کیا. رفع صوتہ جس نے آواز کو بلند کیا ہو بالعلم، علم کے ساتھ، یعنی علمی بات بیان کرنے میں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے امام بخاری یہ جو باب باندھ رہے ہیں وہ یہ باب باندھنے سے ان کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا مقصد ہے، اس بات پر استدلال کرنا مقصد ہے کہ ایک عالم دین ضرورت بھر اپنی آواز کو بلند کر کے دینی مسائل بیان کر سکتا ہے، دینی باتیں بیان کر سکتا ہے. لہذا آج کے دور کے جو مقررین ہیں جو بہت زور سے بھی بولتے ہیں ان کے لیے جواز فراہم ہو رہا ہے کہ زور سے بولنا یہ جائز ہے، ضرورت بھر کہ لوگوں کو آواز تاکہ صحیح سے پہنچ جائے. لیکن حقیقت تو یہ ہے آج تو لوگوں کو آواز مائک کے ذریعے سے آہستہ بولنے سے بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن چونکہ لچھے دار تقریر تو تبھی ہوگی نا جب کہ چوکے اور چھکے جگہ جگہ پر لگائے گا، تبھی لچھے دار تقریر اور شعلہ بیانی ہوگی.
اس لیے لوگ آج کل ایسے تقریریں کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس حدیث پاک سے ان لوگوں کے لیے جواز فراہم ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا ہاں مطلقاً جس کو تقریر کہیں، جس کو وعظ کہیں، جس کو نصیحت کہیں، ایسی نصیحت کرنا، علمی بیان کرنا، یہ بلند آواز سے درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری کا مقصد اس باب کو بیان کرنے کا یہی ہے۔ ما قبل کے باب سے اس باب میں مناسبت یہ ہوگی کہ اس سے پہلے باب میں یہ تھا کہ سائل سوال کرے تو اس کا جواب فارغ ہو کر بعد میں بھی عالم دین دے سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عالم کبھی سائل کی غفلت وغیرہ کی وجہ سے بلند آواز بھی کر سکتا ہے، بلند آواز سے جواب بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سائل کے سوال سے ہی متعلق ہے، اس سے کوئی الگ بات نہیں ہے، اس لیے پہلے باب سے بھی اس کو مناسبت ہے۔ اور جواب دے رہا ہے تو یہ سوال کا جواب یہ تو علمی ہی ہے، اس لیے کتاب العلم سے اس کا تعلق بھی ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں باب من رفع صوتہ بالعلم، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے اپنی آواز کو علمی بات کے لیے بلند کیا ہو۔ اصل عبارت یہاں پر ہوگی ھذا باب الذی رفع صوتہ بکلام یدل علی علم، یہ باب ہے اس شخص کا جس نے آواز کو اپنی بلند کیا ہو ایسے کلام کے ساتھ جو کلام دلالت کرتا ہو کسی علم پر، یعنی علمی بات پر۔ حدیث اس کے تحت امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو عوانہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی بشر، حضرت ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن یوسف ابن ماہک، یوسف ابن ماہک سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو سے، قال انہوں نے کہا تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے سفر فرما رہے تھے، یعنی ہم آگے تھے اور سرکار پیچھے رہ گئے تھے۔ سافرناہا، جو سفر ہم نے اور سرکار نے سب نے کیا تھا، تو ایک سفر میں ہم لوگ تھوڑا سا آگے تھے اور سرکار پیچھے تھے۔ فَأَدْرَكَنَا، تو پھر سرکار نے ہم کو پا لیا، یعنی پیچھے تھے سرکار اور پھر تیزی سے آئے اور ہم سے جا ملے سرکار۔ وَقَدْ أَرْهَقَنَا الصَّلَاةُ، جبکہ نماز نے ہم پر تنگی کر دی تھی، تنگی کرنے کا مطلب یعنی نماز کا وقت تنگ ہو گیا تھا۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پیروں پر پانی چپڑنے لگے، یعنی غسل خفیف کیا۔ فَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلند آواز میں ندا فرمائی، کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، اعقاب ایڑیوں کے لیے ویل ہے جہنم کی۔ مرتين او ثلاثہ، سرکار نے 2 مرتبہ یہ بلند آواز سے فرمایا یا 3 بار فرمایا؟ ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار۔ مسئلہ کیا ہے؟ حدیث کا ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عمرو بھی اس میں تھے، سفر کر رہے تھے۔ مسلم شریف
میں اس طور سے حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے کہ حضور پیچھے رہ گئے تھوڑا، اور کچھ لوگوں نے، ہم لوگ آگے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نماز عصر کے لیے جلدی جلدی وضو کیا، پیر ہلکے دھوئے اور ایڑیاں ان کی سوکھی رہ گئیں جلدی جلدی، کیونکہ نماز کا وقت تنگ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ پہنچے تو سرکار نے ایڑیوں کو دیکھا کہ لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ ویل کے بارے میں کہا گیا ہے بیٹا کہ ایک ایسی وادی ہے جس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پگھل جائیں اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنمیوں کا پیپ ہے، یعنی جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنمیوں کا پیپ ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے جو مقصود ہے وہ مقصود ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار۔ راوی فرماتے ہیں سرکار نے بلند آواز سے ندا فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ ضرورت پڑنے پر علمی بات کو بلند آواز سے پیش کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ سرکار نے بلند آواز سے بیان فرمایا۔ اور فجعلنا نمسح علی ارجلنا کا معنی بیٹا یہ نہیں ہے کہ ہم مسح کرنے لگے، نہیں، صحابہ کرام سے یہ تو متصور ہی نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف کریں گے، کیونکہ قرآن نے تو پیروں کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، وارجلکم الى الکعبین ما قبل سے متعلق ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو اب دھونے کا ہی چونکہ حکم ہے، یہ تو بالاتفاق کسی امام نے یہ نہیں کہا، اس لیے، لیکن چونکہ وقت کی تنگی تھی اس لیے نمسح علی ارجلنا کا معنی یہ ہے کہ ہلکا ہلکا دھویا جس سے ایڑیاں خشک رہ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو مسح غسل خفیف کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں۔ اگلا باب ہے باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا، لیکن یہ باب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو پڑھائیں گے۔